الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی محمد مشتاق، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے ہر فرد کی جداگانہ قربانی، اس کے لیے انہوں نے فطرے کی مثال دی، حج کی مثال دی ہے۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور دیگر کچھ چیزوں کی مثالیں دی ہیں، نماز کی مثال دی ہے وغیرہ، اور کہا کہ بعض روایات میں ایسا آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کو فطرے پر قیاس کرنا، یا قربانی کو حج پر قیاس کرنا، یا قربانی کو نماز پر قیاس کرنا، یہ قیاس کرنا بنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سرے سے اگر ہم قربانی کی بات کریں تو قربانی میں دو مختلف قول ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے، اور اہل حدیث وغیرہ کے نزدیک یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب حج بیت اللہ کے حوالے سے، یا فطرے کے حوالے سے، یا نماز کے حوالے سے حنفیہ، شافعیہ، حنبلیہ، مالکیہ، اہل الحدیث پلس اہل تشیع، کلن کے کلن سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فطرہ ہر ایک پر فرض ہے، جیسے اس کی ڈیٹیل ہے، عاقل پر، بالغ پر، چھوٹے پر، بڑے پر، آزاد پر، غلام پر، سب کے سب پر فطرہ جو ہے وہ فرض ہے۔ جہاں تک حج بیت اللہ کی بات ہے، یہ میں نے جتنے تمام کے نام لیے، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے، اور ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنا صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ اہل تشیع کا، اہل حنفیہ کا، ہاں جی، آپ اس کو اہل تقلید کہہ لیں، اہل تشیع، اہل تقلید اور اہل حدیث تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر ایک پر نماز پنجگانہ کا ادا کرنا فرض ہے، جب وہ عاقل ہے اور بالغ ہوا۔ یہاں تک کہ بچہ 7 سال کا ہے تو اسے نماز کے لیے کہا جائے گا، بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے گا۔ یہ سب کا اس پر اتفاق ہے۔ قربانی پر تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ہاں جی، اور دنیا کا کوئی عقل مند بندہ اہل الحدیث کے وجود سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ وہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ غالباً شرف و صحاب الحدیث کے اندر ایسی بہت ساری روایات لے کر آئے کہ پیغمبر کے صحابہ اہل الحدیث تھے، اور امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام علی بن مدینی اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، ہاں جی، اور دیگر ائمہ کا رحمہم اللہ تعالی، یہ جو ہے وہ ببانگ دول کہنا ہے کہ اہل حدیث ہی جماعت حقہ ہے۔ یہ میں نے کیوں آپ کو درمیان میں بتا دیا کہ کوئی کم عقل یہ کہنے کی کوشش نہ کرے کہ جناب اہل حدیث تو آٹے میں نمک برابر ہیں، یا اہل الحدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی مولوی کو آپ بغیر نمک کے سالن کھلاؤ، کسی مولوی کو آپ بغیر نمک کے روٹی کھلاؤ، وہ کہے گا جاؤ نمک لے کر آؤ۔ نمک کا ایک اپنا درجہ ہے، اپنا مقام ہے۔ بہرحال تو قربانی تو فرض ہے ہی نہیں، اس لیے اسے نماز پر، حج پر قیاس کرنا یہ قیاس نہیں بنتا۔ ان مولوی صاحب کی چھٹی، خلاص۔ اب آتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت منسوخ ہے، اس کے منسوخ ہونے پر کوئی دلیل، اس کا ناسخ کہاں پر ہے؟ حضرت ابو ایوب جامع ترمذی قربانی کے بیان میں، اور یہ روایت پھر بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بکری ایک فیملی کو کفایت کرتی تھی۔ ایک بکری ایک فیملی کو کفایت کرتی۔ فیملی میں 15 ممبران ہوں یا فیملی میں 2 ممبران ہوں، شریعت نے آپ کو نہیں کہا کہ خاوند علیحدہ قربانی کرے
بیگم علیحدہ قربانی کرے، جی بیٹیاں اور بیٹے علیحدہ قربانی کریں، بھلے خاوند، میں پہلے بھی بتا چکا، بھلے خاوند آصف علی زرداری ہو اور بیوی بے نظیر صاحبہ ہو، بھلے خاوند عمران نیازی ہو اور بیوی خاور منی کا ہو، ہاں جی یہ اور بات ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ابھی تک جو ہے وہ غالباً خاور منی کا لکھا ہوا ہے، بہرحال وہ ان کے اپنے کام ہیں۔ اچھا بھلے جو ہے وہ خامد کیپٹن صفدر ہو اور بیگم جو ہے وہ بی بی مریم نواز صاحبہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اسلام نے اور شریعت نے عمران خان پر اور منیکا پر ایک قربانی رکھی ہے، اسلام نے آصف علی زرداری اور بی بی بے نظیر پر ایک قربانی رکھی ہے، اسلام نے آپ کے کیپٹن صفدر اور بی بی مریم نواز پر ایک ہی قربانی رکھی ہے۔ ان مولویوں نے اپنی طرف سے اس طرح کی سختیاں پیدا کر کے اسلام کو اور دین کو مشکل بنا دیا۔ اب اس سختی کا نقصان سنیے، ہاں جی اس سختی کا نقصان یہ ہے کہ اب بیگم علیحدہ سے بکرا دے اور خاوند علیحدہ سے بکرا دے تو یہ بنتا ہے 1,00,000 روپے کی پرچی بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ 2 دانتا بکرا لیں گے نا تو کم از کم آپ کو 50,000 میں ملے گا۔ انڈیا میں مہنگائی کم ہے، ہمارے ہاں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس لیے میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ انڈیا میں دودھ 50-60 روپے کلو ہے، ہمارے پاس 140-130 روپے تک، ٹھیک ہے جی۔ انڈیا میں جو ہے وہ پٹرول 97 روپے لیٹر ہے، ہمارے ہاں کوئی 245-50 روپے لیٹر پر بات آ چکی ہے۔ تو یہاں اگر ہم 2 قربانی کریں، ایک بیگم ایک میاں کی، تو بات بنتی ہے 1,00,000 روپے کی۔ اب ہوتا کیا ہے، خاوند بھی بچونگڑا لے آتا ہے، بیوی بھی بچونگڑا لے آتی ہے، مطلب ایسا جانور لے کر آتے ہیں جو قیمت میں کم ہوتا ہے اور مسنہ 2 دانتا نہیں ہوتا۔ تو یہ انہی مولویوں کی کارستانی، انہی مولویوں کے طفیل۔ اگر مولوی صاف اور ستھری بات کرے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی روایت جامع ترمذی سے پیش کر دے، ہے جی یہ میں کیپٹن صفدر صاحب آپ نہ جانتے ہوں، میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان کے داماد ہیں، اور بی بی مریم نواز صاحبہ یہ بہن ہماری یہ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، تو دونوں ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، ہاں جی۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بہن مریم نواز صاحبہ کے پاس کوئی 1,00,000 تولہ یا اس سے بھی زیادہ سونا موجود ہو، مگر شریعت نے ان 2 پر ایک قربانی رکھی ہے بس۔ ان مولویوں نے سفید پگڑیاں، سفید کپڑے، کالی داڑیاں، آگے رکھی کتابیں، انہوں نے اسلام میں بے جا سختی کو داخل کر رکھا ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شریعت نے ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی رکھی یا شریعت نے قربانی کے لیے نصاب کو مقرر کیا۔ آپ کے پاس سعت ہے، وسعت ہے، آپ بکرا لے سکتے ہیں۔ میرے پاس طاقت اتنی ہوتی ہے کہ میں بکرا نہیں لیتا، مجھے پتہ ہے بکرا مجھے 40-50 کا پڑے گا، میں جا کر بکری لے آتا ہوں۔ اب اس سال شاید مجھے پہلے والے ریٹ پر نہ ملے، سابقہ گزرے ہوئے سالوں میں میں نے 13 سے 15 ہزار میں بکری خرید لی، اب اللہ جانے کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شریعت نے ہمارے اوپر ایک قربانی رکھی ہے۔ میں، میری ایک اکلوتی بیگم، میری 8 بیٹیاں، میرے 2 بیٹے اور ایک میرا ابا جی، شریعت نے ان تمام لوگوں پر ایک بکری رکھی ہے بس۔ یہ ان مولویوں نے خود سے اتنی سختیاں بنا کر اسلام پر اور دین پر عمل کرنا ہی مشکل بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عوام دین سے دور ہے۔ انہی مولوی کو کہا جائے نا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت منسوخ ہے، وہ ناسخ کہاں پر ہے؟ وہ مریخ پر ہے یا وہ چاند پر ہے؟ ہاں جی وہ ناسخ کون سے ستارے اور سیارے پر ہے؟ تو یہ فوراً حضرت صاحب جو ہے وہ مکھیاں اڑانا شروع کر دیں، ان کو جواب نہ بن پائے۔ اس لیے تمام ہندوستانی مسلمان بھائیوں، تمام پاکستانیوں، عربیوں، اجمیوں، کان کھول کے چنگی طرح سن گنو،
شریعت نے ایک فیملی پر ایک بکری رکھی ہے، اس لیے بچونگڑے لینے کی بجائے ایسا بکرا لو کہ جو مسنہ ہو، دو دانتا ہو، چاہے آپ کو 40 میں پڑے چاہے آپ کو 50 میں پڑے نہیں تو پھر آپ بڑے جانور میں ایک حصہ رکھ لو، ایک حصہ گائے کا، بیل کا، اونٹ کا، ایک فیملی کو کفایت کرے گا۔ بھلے مشتاق کے پاس 10 تولے سونا ہو اور بیگم مشتاق کے پاس 15 تولے سونا ہو، شریعت نے آپ پر صرف ایک بکری رکھی ہے۔ اگر کل اللہ کی جناب میں آپ کی پکڑ ہو جائے ایک بکری کے دینے پر، یعنی کل اگر اللہ کی جناب میں اس بات پر پکڑ ہو جائے کہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز نے ایک بکری کیوں قربان کی، آئم حاضر ہے آپ کی جگہ اللہ کے دربار میں اپنی گرفتاری پیش کرنے کے لیے۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہو گر تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ